علامہ محمد اقبال نے فریڈرک نیٹشے کے متعلق یہ کہا تھا کہ اس کا دل مومن ہے مگر اس کا ذہن کافر ہے۔ مگر یہ قول علامہ محمد اقبال نے مستعار لیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جنہوں نے عرب شاعر امیہ بن ابی سلط کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا دل مومن اور ذہن کافر ہے، اس کی شاعری تو مومن ہے مگر شاعر کو پرکھیں تو وہ کافر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فریڈرک نیٹشے اور امیہ بن ابی سلط کے بارے میں وہ ایسی کون سی باتیں کامن ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے فریڈرک نیٹشے کو امیہ بن ابی سلط کی صفوں میں کھڑا کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امیہ بن ابی سلط کو اور فریڈرک نیٹشے کے احوال دیکھیں گے اور دیکھیں گے وہ کون سی باتیں کامن ہیں۔ تو ہمیں عموماً بتایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی جھوٹی نبوتوں کے دعوے شروع ہو گئے تھے، جس میں ہمیں مسلمہ کا یمامہ میں ذکر ملتا کے علاقوں سے تھا، الاسود جو کہ یمن سے تھا۔ ایسے ہی ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ طائف میں مسلمہ یہ امیہ بن ابی سلط تھا، اس کا تعلق بنو ثقیف سے تھا اور اس کی والدہ کا نام رقیہ تھا اور وہ قریشی تھیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اس کے والد بھی شاعر تھے اور اس کے دو بیٹے بھی شاعر تھے، اور اپنی ذہانت میں بھی اس کو بہت عبور تھا، اور اچھی بات، درست بات کہ یہ حنیف بھی تھا، یعنی یہ خدا کو ماننے والا تھا، بت پرستی سے دور تھا۔ تو یہ اچھی بات اس کو اس راہوں تک، ان منازل تک نہ لا سکی، اس دروازے تک نہ لا سکی جہاں پر صحیح دین موجود تھا۔ یہ بھی ہمیں جاننے میں آتا ہے کہ امیہ بن ابی سلط اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی، جہاں پر اس نے کئی اشعار سنائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنے، اور آپ نے آگے سے سورہ یاسین کی جو تلاوت ہے وہ اس کے آگے رکھی، جس کے بعد اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اور کچھ باتوں میں تو ہمارے سامنے یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ خصوصاً بدر کے موقع پہ، غزوہ بدر کے موقع پہ متاثر بھی ہو گیا تھا اور آ بھی گیا تھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت میں داخل ہو جاؤں، لیکن پھر وہ جو فیصلہ وہاں پر دیکھ کر جنگ کے حالات نہ کر سکا۔ یہاں سے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امیہ بن ابی سلط جو دعوے نبوت فقط ذہانت، فقط اچھے ہونے، فقط نیک خیالات رکھنے سے نہیں آتی، اس کے لیے سماجی تبدیلیاں لانے کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے وہ امیہ بن ابی سلط کے پاس نہیں تھی۔ وہ شاید جنگوں کے بھی بہت خلاف تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ راہب تھا، وہ اپنی سائیکی میں بدھسٹک تھا، اور ہمیں اس بات کو ماننے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ بھائی شاعری تو مومن ہے مگر شاعر کافر ہے۔ ایسے ہی ہمیں ایک احوال یہ بھی ملتا ہے کہ شاید اس کی بہن نے بھی آ کے کچھ اشعار ایک زمانے میں رسول کریم کی خدمت میں رکھے تھے۔ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ملے گا امیہ بن ابی سلط کے بارے میں، ریسرچ پیپرز مل جائیں گے، مجھے بھی ڈاکٹر عدیل شاہ صاحب نے مجھے بھیجے تو میں نے کچھ پڑھا اور آپ کے آگے رکھا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 کی تمام تفاسیر میں نہیں، تمام تفاسیر میں کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی جس کو نشانیاں یا خبر دی گئی اور لیکن وہ راہ راست سے ہٹ گیا، وہ بلام تھا جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بہت پسندیدہ موضوع ہے میرا، اور اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے یہ کیس آف اینیمل ورسز مین پڑھنے کا، تو اس میں بھی بلام کا آپ کو ذکر ملے گا بڑے ایک عجب انداز میں۔ تو وہ بھی صاحب علم تھا، صاحب رائے تھا، اور علم الکلام تھا، اس پر علم الکلام تو نہیں مگر اس کے پاس وہ کلام تھا جس سے دعائیں رد نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ راہ راست پر نہ رہ سکا۔ آپ کو پتہ ہے نا، بہت زیادہ نیک ہونا گمراہ کر دیتا ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر ہم دیکھیں تو کچھ تفاسیر کرنے والوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ امیہ بن ابی سلط کے بارے میں ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175، کہ وہ اس کی طرف ذکر ہے، بلام کا بھی ذکر ہے لیکن وہ کانٹمپریری اس کی طرف ذکر ہے۔ تو یہ بات تو ہوگی امیہ بن ابی سلط کے بارے میں کہ وہ جو ہے طائف سے تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ طائف والوں کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ تک بھی بہت اچھا نہیں تھا، اور جو آپ پہلے گئے تو جو پتھر والا واقعات ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم امیہ بن ابی سلط کو جانیں تو بہت ذہین تھا اور شاعر تھا اور بلا کا شاعر تھا، اور اس کو شاعری وراثت میں ملی تھی، اور یہ وراثت وہ آگے بھی دے کر گیا۔ مگر شاید وہ جیسے جنگوں، قوت، سماجی تبدیل، مطلب کہ فقط نیکیاں لکھ دینا اور بول دینا نیکی یہ ہوتی ہے، بدی یہ ہوتی ہے، یہ لازم نہیں ہوتا۔ دین خیال نہیں ہوتا، دین حال ہوتا ہے۔ دین ذکر و اذکار نہیں ہوتا، دین عمل ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک نبی کو قوت اور کنسسٹنسی درکار ہوتی ہے، شاید وہ اس کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ اپنی نبوت کے بارے میں اتنا سنجیدہ تھا کہ وہ سفیان کے ساتھ جب یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہو رہی تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے، تو وہ گیا بھی تھے پتہ کرنے کہ کیا بھائی وہ میں تو نہیں ہوں۔ اور پھر یقیناً
زیادہ تر کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ تسلیم نہیں کر پایا کہ میرے علاوہ بھی کوئی آ سکتے ہیں، اور وہ حسد اس کو لے بیٹھا۔ لیکن میں نے جیسے غزوہ بدر کا رکھا آپ سب کے سامنے کہ وہاں پر وہ دوبارہ بھی آیا کہ میں بیعت میں داخل ہوتا ہوں، لیکن وہاں پہ وہ جنگ کے حالات اور یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو جب اس نے موت کے گھاٹ اترتے دیکھا تو وہ پھر چلا گیا۔ تو وہاں سے ہم اس کنکلوژن تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ ایک راہب تھا۔ اب ہم آتے ہیں فریڈرک نیچے کے بارے میں کہ یہی قول علامہ اقبال نے جو امیہ بن ابی سلط کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ فریڈرک نیچے کے متعلق علامہ اقبال نے چنا۔ علامہ اقبال کی یہ بات کو بہت مکمل انداز میں احمد جاوید صاحب نے کہا ہے کہ فریڈرک نیچے کی جو پرسپشن تھی وہ سیٹینک تھی، مگر اس کا جو ایکسپریشن تھا وہ پروفیٹک تھا۔ اب آپ دیکھیے بات وہیں جا کے جڑتی ہے کہ شاعری تو مومن ہے، شاعر کافر ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں کی زندگیوں کو ایک جگہ لا کے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں رائٹر تھے، ادیب تھے، خیال والے لوگ تھے، شاید حال والے لوگ اس طرح نہیں تھے۔ وہ جو عملی سیاست، عملی سماجی تبدیلیاں، وہ جو عمل میں آنا ہوتا ہے، یا فقط ول ٹو لائف یا ول ٹو پاور لکھ دینے سے آپ وہ سب کرنے نہیں لگ پڑتے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں مذہب و دین کی گلیوں میں موجود تو تھے، مگر اس کے دروازوں یا محل تک نہ آ پائے۔ مطلب وہ وہیں پھرتے رہے، لیکن کسی رائٹ مینٹورشپ، صحیح مربی، مرشد کے نہ ہونے کی وجہ سے، ہدایت یافتہ کے نہ ہونے کی وجہ سے انہی لیبرنتھ، انہی گلیوں کی پہیلیوں میں چلتے پھرتے رہے، لیکن حقیقت کو نہ پا سکے یا مذہب کے محل تک نہ پہنچ سکے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دونوں رائٹر ذہین تھے۔ علامہ اقبال نے جب نیچے کے متعلق کہا کہ اس نے کعبے کی طرز پر بت خانہ بنایا، یا جب ابھی ہم آپ کے آگے جلد رکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جرمن دانا، یہ جرمن کا حلاج ہے، تو اگر ہم امیہ بن ابی سلط کو دیکھیں تو اس کی بھی ذہانت ایسی ہے کہ وہ کئی اشعار و شاعری لکھنا کوئی کن ذہن تو لکھ ہی نہیں سکتا، مگر وہ ذہانت روحانیت کی چھاؤں میں نہ آ سکی۔ وہ ذہانت اس کو جو جذبہ درکار تھا وہ بھی ان دونوں رائٹرز کے پاس تھا، جذبہ بھی تھا، ذہانت بھی تھی، منزلیں بھی درست تھیں، مگر وہ چھاؤں، وہ جو گرمیوں سے بچنے کے لیے روحانیت کی چھاؤں درکار ہوتی ہے کہ آپ منزل تک پہنچ سکیں، وہ ان دونوں کے پاس نہ تھی۔ اور اگر ہم آگے جا کے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فریڈرک نیچے آخری ایام میں مجنوں ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اور امیہ بن ابی سلط غزوہ بدر کے بعد مایوس ہو گئے۔ یہ بھی دونوں میں کامن بات ہے۔ جیسے مجنوں بھی عموماً آپ مایوس ہو کر ہوتے ہیں، تنگ ہو کر ہوتے ہیں، کہ آپ راہب ہو جاتے ہیں، آپ ایک فقیروں کی طرح سائڈ پر نکل جاتے ہیں۔ امیہ بن ابی سلط جو ہے وہ مایوس ہو گیا، فریڈرک نیچے مجنوں ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ وحی کے بغیر عقل جتنے معجزے کر سکتی ہے وہ امیہ بن ابی سلط نے بھی ہمیں کر کے دکھائے، وہ ہمیں فریڈرک نیچے نے بھی کر کے دکھائے۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے کچھ سننے والے، دیکھنے والے اب نیچے کو پڑھ رہے ہیں اور وہ کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے اس آدمی کو پڑھنے کا، بہت اوریجنل ہے، بہت حقیقی ہے، یہ ہمیں کاہلی سے، یہ ہمیں ادنا پن سے، یہ ہمیں نیچے گرنے سے بچا رہا ہے۔ تو وحی کے بغیر عقل جتنے معجزات کر سکتی ہے وہ ان دونوں کی عقل نے کی ہے، مگر جہاں وحی درکار ہوتی ہے کہ عقل اب اپنا تعارف خود بھی لے لے، غیب پر بھی رائے دے دے، وہ شاید ان سے دونوں سے نہ ہو پایا۔ دوسری بات کہ دونوں بہترین آدم کے دائی بھی تھے اور متلاشی بھی تھے، مگر یہ اپنی ٹرمز پر منوانا چاہتے تھے، یہ اپنے اصولوں پر منوانا چاہتے تھے۔ تو وہ جو شرائط ہیں وہ شاید اتنی گلوبل نہیں تھیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں، یا وہ اتنی سب کے ماننے والی نہیں تھی۔ تو یہ بہترین آدم کے دائی بھی تھے، متلاشی بھی تھے، اس کی دعوت بھی دیتے تھے، مگر اپنی شرائط پر منوانا چاہتے تھے۔ تو ذہین ہونا پیغمبر ہونے کی نشانی نہیں ہوتی، ذہین ہونا فقط پیغمبر ہونے کی نشانی نہیں ہوتی۔ یو کین بی اے جینیس اینڈ یو کین بی اے ویری ایول پرسن، یو کین بی اے جینیس اینڈ اے ویری اور آپ شاید اتنے سوشل نہ ہو۔ تو آپ کے سامنے جو ہم نے علامہ محمد اقبال کا وہ قول رکھا ہوا ہے کہ مقام عشق ممبر نیس دارس، تو عشق کا مقام، مذہب کا مقام، دین کا مقام فقط عبادات اور مسجد و ممبر نہیں، وہ معاشرہ اور سماج ہوتا ہے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے۔ تو امیہ بن ابی سلط بھی تھوڑے اینٹی سوشل ہونے کی وجہ سے، راہب رویہ رکھنے کی وجہ سے، اور فریڈرک نیچے کا بھی کوئی ایسے وہ سماجی تبدیل، کتاب تو لکھی، میں تو آپ جانتے کتنا مداح ہوں، مگر وہ جو ایسے تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں سماج و معاشرے میں،
جیسی مارکس کی ہمت تھی وہ ان لوگوں کی طرف ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ ایک ویڈیو میں نے سوچا آپ سب کے آگے رکھوں کہ وہ دو شخصیات جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے دل مومن اور ذہن کافر ہیں، اور ایک کے بارے میں تو یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تو وہ طائف کا رہنے والا امیہ بن ابی سلط ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی والدہ بھی قریش سے تھیں اور ان کا نام رقیہ تھا. اور دوسری طرف فریڈرک نیٹشے جو اس کا تعلق جرمنی سے ہے، وہ علامہ محمد اقبال کو اس طرح سے ہلاتے اور متاثر کرتے ہیں، اور علامہ ان کی مداحی میں کئی نظمیں کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے یہی ہیں کہ اس کا دل مومن اور ذہن کافر تھا. تو ان دونوں کو ہم دیکھیں تو دونوں بہترین آدم کی تلاش میں ہیں، مگر اپنی شرائط پر. دونوں مذہب اور دین کی شہر میں تو داخل ہو گئے ہیں، لیکن گھر میں داخل نہیں ہو سکے جو اس کا کور ایسنس ہوتا ہے. کیونکہ میاں بن ابی سلط حنیف تھے، ایک خدا کی دعوت دیتا تھا، اور اس کی شاعری میں آخرت کا بہت ذکر ہے. فریڈرک نیٹشے بھی اس طرح ہی ہمیں یہاں سے بیزار کر رہا ہے، بہترین آدم اوبرمانش کی طرف دعوت دے رہا ہے، مگر شاید وہ مکمل حقیقت و سچ تک نہ پہنچ سکا. اور علامہ کو خصوصاً فریڈرک نیٹشے کے آدھے سچ سے کوئی اختلاف نہیں، جہاں پر وہ لا الہ کا دعویٰ، حلاج کا دعویٰ ایک نئے انداز میں کرتا ہے.